السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں ترجیحات دین پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 18 ہے۔ میں نے کل سے بات شروع کی تھی کہ جس طریقے سے کام کرنے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں منع ہیں، جو چیزیں گناہ ہیں، ان کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ تو کل میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ کفر کیسے کیسے ہوتا ہے اور کفر کا سب سے جو خراب درجہ ہے وہ کیا ہے، وہاں تک بات میں نے آپ سے کی تھی۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ شرک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو شرک وہ ہوتا ہے جو کافر کرتا ہے۔ تو جیسے غیر مسلم ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جین ہو، بدھ ہو، جو بھی ہو، جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا شرک جو ہے وہ ہمیشہ آدمی کو جہنم میں رکھے گا۔ لیکن ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کیا بلکہ بھارت میں تو تقریباً 65% مسلمان ایسے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی بھارت کا شہر ایسا نہیں ہے اس وقت کہ جہاں پر کوئی بڑی قبر نہ ہو، اور خیر قبر ہونا کوئی شرک نہیں ہے، اور قبر نہ ہو اور اس قبر پہ جو ہے وہ سجدہ نہ ہوتا ہو۔ ہر قبر پہ سجدہ ہوتا ہے، جتنی بھی قبریں ہیں بڑی، جہاں پہ عرس ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، سب پہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بندہ ایمان والا ہے، اس کے باوجود شرک کرتا ہے۔ تو اس کے اور اس کے شرک میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن شرک کا گناہ کاٹنے کے بعد جو ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کوئی اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے، کوئی تصویر کمرے میں لگائے ہوئے اس کے سامنے جا کر کے پوجا کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پھول چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری شکل جو ہے وہ شرک کی ہے، لیکن یہ ایمان والے شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے ایسا آدمی مر گیا تو یہ امید وہ نہ رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں قطعی معاف نہیں کروں گا، اس کی سزا ضرور بھگتنی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ چپتی ہوئی بات ہے کہ ایمان والا شرک کرے پھر بھی جنت پہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دل سے پڑھ لیا، اس پر یقین رکھ لیا، تو آپ نے فرمایا جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک صحابی ابو ذر ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاہے چوری کیا ہو چاہے زنا کیا ہو، حضور نے فرمایا چاہے چوری کیا ہو چاہے زنا کیا ہو جائے گا ضرور۔ پھر انہوں نے کہا، ان کو حیرت ہوئی کہ چوری کرے زنا کرے پھر بھی جنت میں جائے، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے چوری کیا ہو چاہے زنا کیا ہو ضرور جنت میں جائے گا، 3 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے گرچہ یہاں شرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت پہ ضرور جائے گا، اس سے جو ہمارے یہاں فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والا اگر غلطی کیا، غلطی میں شرک سب سے بڑی غلطی ہے، تو اس غلطی کی سزا بھگتنے کے بعد یہ ایمان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جنت نکلنا ہے۔ تو اس طریقے سے فرق اگر نہیں کریں گے، سب کو شرک 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 بولیں گے، تو معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔
اب شرک جب ایمان والا کرتا ہے تو دو طریقے کا پھر ہوتا ہے، یا تو بڑا شرک کرتا ہے اور یا چھوٹا شرک کرتا ہے۔ بڑا شرک تو تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرا کاٹتا ہے، کہتا ہے 11ویں ہے، یہ بھی شرک ہے، شرک بڑا ہے۔ ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، قبر پہ جا کر کے چڑھاوا چڑھاتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر مانتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈائریکٹ مانگتا ہے کہ بابا مجھے دے دیجئے، اولاد نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے، بڑے شرک ہے۔ اس شرک کے کرنے والے کبھی بھی بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو ڈائریکٹ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، پہلے جہنم میں جائیں گے، تو ان کا گویا جنت کا راستہ وایا جہنم ہے، جانا ہے جنت میں لیکن وایا جہنم جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ وہی آیت جو بات کہی گئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ وہی آیت ہے کہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو بغیر توبہ کے مر۔ اسی لیے بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں، روزانہ آدمی کو کم سے کم سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ معلوم نہیں کون سا شرک ہو گیا ہو، لہذا بغیر توبہ کیے سونا ہی نہیں چاہیے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کہ اللہ اگر جانے میں یا انجانے میں میری زندگی میں شرک ہوا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے تو یہ شرک اکبر ہے جو باتیں بتائیں۔ شرک اصغر انجانے میں ہو جاتا ہے، آپ کو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں دکھاوا کیا اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر مولانا آپ کے بغل میں نماز میں کھڑے ہیں، ویسے تو آپ 2 سیکنڈ میں روزانہ سجدہ کرتے تھے، اب دیکھا مولانا بغل میں کھڑے ہیں تو آپ نے 4 سیکنڈ کا سجدہ کیا، تو 2 سیکنڈ تو مولانا کے لیے ہوا اور 2 سیکنڈ کس کے لیے ہوا؟ آپ کی عادت تھی، تو یہ جو ہوا ہے یہ بھی شرک ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صاما یرائی فقد اشرکا، اور جس آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں دکھاوا کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اب یہ شرک ایسا ہے کہ اس میں ملوث ہونے کے چانسز ہیں، لاکھ آپ بچنا بھی چاہیں تو بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا شرک جو ہے وہ امید یہ ہے کہ آپ کے جو اچھے کام ہیں وہ ان شرکوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ نہیں صاحب، اس کے لیے بھی توبہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہو سکا ہے، احساس ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک عام شرک بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے، قسم میری ماں کی، کبھی کہتا ہے قسم میرے بیٹے کی۔ حضور نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، کہ جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، جیسے قرآن کی قسم ہے، قرآن کی قسم بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہم لوگوں کی عادت ہے قرآن قسم، قسم تو صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی قسم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ بھی شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کیوں؟ یہ ایک معاشرے میں ایسا آپ نے سبھیتا بنا دی ہے، ایسا کلچر، ایسی تہذیب بنا دی ہے کہ وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ناجائز ہے۔ جو پہلا والا بتایا سجدہ کرنا، یہ سب کو معلوم ہے، جان بوجھ کر لوگ کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں اس میں ہونے کے چانسز بہت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جیسے ایک عام عادت ہے عورتوں کی بھی مردوں کو بھی، جیسے آپ سے کوئی بات ہوئی تو آپ کہتے ہیں جو اللہ چاہے رسول چاہے، بولتے نہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہ جانے رسول جانے۔ اللہ جو جانتا ہے وہ رسول نہیں جانتا، رسول وہ جانتا ہے جو اللہ بتاتا ہے۔ رسول خود سے اگر جان جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو مسئلہ یہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ کل میرے چچا مار دیے جائیں گے اور بری طریقے سے مارے جائیں گے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جاتی آج کہ کل یہ ہونے والا ہے تو چچا کو لے کے جاتے میدان جنگ میں؟ نہیں لے جاتے،
بچا لیتے چچا کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ جانے رسول جانے, تو رسول جانتا تو چچا کو مرواتا کیوں؟ اور ایسے ایک دو واقعات نہیں ہیں, 50 واقعات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لوگوں نے کہا کہ ان کا فلاں آدمی سے تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا, آپ کو بہت تکلیف ہوئی. جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے میرے بارے میں, لوگ تو جو بک رہے ہیں بکنے دیجئے, آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں تو سب کچھ جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عائشہ میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو. لوگ جو کہہ رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کی حقیقت کیا ہے. یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ خدا نہیں بول سکتا ہے, یہ انسان ہی بول سکتا ہے, اسی کو نہیں معلوم ہے. اور اپنی بیوی, چہیتی بیوی, اور اس شادی کے بارے میں حضرت, ٹاپک نہیں میرا, اس شادی کو اللہ کے اشارے سے کیا گیا. جب حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا ہے. حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا. اس لیے پوری زندگی حضرت عائشہ حضرت عمر کی اتنی بڑی احسان مند ہوتی تھی جس کا کوئی جواب نہیں, اور اتنی بڑی قربانی حضرت عائشہ نے دیا کہ جس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس میں ابو بکر کی ہے, اور ایک جگہ اس میں خالی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ میں اس جگہ پر دفنائی جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں, چونکہ آپ کا یہ کمرہ ہے, میں اس جگہ پر مجھے دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ نے اس احسان کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ, گرچہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا, کتنی بڑی بات ہے کہ باپ ہے وہ بھی ابو بکر ہیں, سید الانبیاء ہیں, ان کے بغل دفن ہونے کی تمنا ہے, لیکن انہوں نے حضرت عمر کو ترجیح دی. کہا ٹھیک ہے, آپ یہاں اگر انتقال ہوتا ہے مجھ سے پہلے تو آپ یہاں دفنا دیجئے. اور جب چاقو مارا گیا تو اجازت لی, اور بہرحال وہ ایک لگ. حضرت عمر نے کہا, کیا کہا؟ بڑی پیاری بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ ہی نے یہ بتایا ہے کہ عائشہ کی شادی مجھ سے جو ہوئی ہے یہ اللہ کے اشارے پر ہوئی ہے. میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کو کوئی دوسری لڑکی نہیں ملی تھی آپ کو شادی کرانے کے لیے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ آگے چل کر عائشہ ایسی خراب کیریکٹر کو ہوں گی نعوذ باللہ, تو ایسی لڑکی کو آپ کے لیے کیوں چنا اللہ نے؟ یہ میرے کمپیوٹر میں نہیں آتی بات, زیادہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں, اللہ جو فیصلہ کرے گا میں اس پر فیصلہ کروں گا. حضرت عائشہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے میرے میکے بھیج دیجئے. جب شوہر خود ہی کلیئر بات نہیں کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ رہنے کے بجائے مجھے میرے میکے بھیج دیجئے. جب معاملہ کلیئر ہو جائے گا تب میں آؤں گی. سوال یہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ جو اللہ چاہے, جو اللہ جانے رسول جانے. رسول وہ جانتا ہے جو اللہ بتاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ شرک اکبر ہے, یہ شرک اصغر. کیوں؟ اللہ کی صفت میں کس کو جوڑ دیا گیا؟ رسول کو جوڑ دیا گیا. آپ کے ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے ہیں, دوسرا جملہ کیا بولتے ہیں؟ جو اللہ چاہے رسول چاہے, اللہ چاہے رسول چاہے, یہ بھی جملہ بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بدو آیا, وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اسے نہیں معلوم تھا. اس نے کہا ما شاء اللہ وما شاء وما شئت. بعض روایت میں وما شئت ہے, بعض روایت میں وما شاء محمد ہے, لیکن وہ محمد والی روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح ہے. کیا ہے کہ ما شاء اللہ وما شئت, جو آپ چاہیں اور اللہ جو چاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نوٹس لیا. انہوں نے فرمایا اجعلتنی اللہ ندا, تم نے اللہ کے برابر مجھے کھڑا کر دیا. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یار ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا؟ میں تو چاہ رہا تھا پوری دنیا مسلمان ہو جائے, ہو گئی مسلمان نہیں, چاچا نہیں ہوئے مسلمان. میرا چاہنا کیا چاہنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تمنا تھی کہ سارے لوگ کیا ہو جائیں, اسلام میں داخل ہو جائیں. تمنا پوری نہیں ہوئی. حضور نے تمنا کی, دعا کیا کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہیں ہو, میری دعا قبول کر لیجئے. اللہ نے کہا نہیں قبول کرتا ہوں, یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہے. 99.9% دعا حضور کی قبول ہوئی, لیکن 0.1% دعا کو ریجیکٹ کیا گیا. کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو یہ چاہیں وہ ہو جاتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، اس سے کہا بدو سے، کہو جو اللہ چاہتا ہے اکیلا، ہمارے چاہت سے کچھ نہیں۔ ہم تمنا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، رب ذوالجلال دعا قبول کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو شرک جو ہے، شرک میں بھی ہم کو یہ تمیز کرنی چاہیے کہ کون سا شرک چھوٹا ہے، کون سا شرک بڑا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ میں اگر لسٹ گناؤں، بے شمار لسٹیں ہیں جو ہم انجانے میں یا ہم کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، اور ایک ایسی تہذیب میں ہم پل رہے ہیں، نانی دادی سے سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ جملہ ہم اپنی زندگی میں بولتے رہتے ہیں۔ لہذا ان سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں کو ایک ساتھ تقریروں میں یا تحریروں میں لپیٹ کر کے نہ بیان کیا جائے، بلکہ دونوں کو الگ الگ واضح انداز میں بات کی جائے۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ نفاق کا ہے۔ 17 منٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔